اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 دیکھتے ہیں۔ لعن الذین لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا من سے بنی اسرائیل اللہ پر لسانی زبان داؤد و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ پسر مریم ذالک یہ بیما بے وجہ اس کے کہ عصوا و نافرمانی کیا کرتے تھے وقانو اور وہ تھے یعتدون زیادتیاں کیا کرتے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو کسی بھی آسمانی کتاب یا سچے نبی کی نافرمانی کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں اور دنیا کی کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہاں سیاق و سباق کی مناسبت سے، سیاق و سباق یعنی جو پیچھے واقعہ بیان ہوا ہے اس کی مناسبت سے صرف بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا گیا ہے اور ہر نبی نے کفار کو ان کے برے انجام سے آگاہ فرمایا، لیکن یہاں خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کی بد دعا سے بنی اسرائیل کے کفار پر ایسی لعنت برسی کہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ حضرت بنی اسرائیل کے جو کفار تھے ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو لعنت بنی اسرائیل پر کی گئی اس کے لیے بائبل کے درج ذیل حوالہ جات بھی ملاحظہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، خدا دامدو تو آ اور ان متکبر لوگوں کا انتظام کر جنہوں نے غریب لوگوں کو تنگ کر رکھا ہے، ان کے منہ میں بے ادبی، جھوٹ اور فراڈ کے سوا کچھ نہیں، وہ اپنے غلط منصوبوں پر فخر کرتے ہیں اور رات کی تاریکی میں مسافروں کو قتل کرتے ہیں۔ خداوند آ اور ان کو پامال کر دے، خداوند تو ان کی برائیوں کو جانتا ہے، اب ان کو سزا دے، ان برے لوگوں کے باز زو توڑ دے اور ان کا تعاقب کر یہاں تک کہ ان کا آخری آدمی تک تباہ ہو جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے اجتماع اور اپنے حواریوں سے کہا، یہ یہودی مذہبی لیڈر اور فریسی جو موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھنے ہیں، جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ کرو، ممکن ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن ان کیسے کام نہ کرو، یعنی ان جیسے کام نہ کرو، کیونکہ وہ جو لوگوں کو کہتے ہیں وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، وہ سب کچھ دکھلاوے اور اپنے آپ کو مقدس پاک ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اے ریاکار مذہبی لیڈروں اور فریسیوں، تم پر افسوس، کیونکہ نہ تو تم لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے دیتے ہو اور نہ ہی خود داخل ہوتے ہو، اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے بیٹے ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بڑھ دو، اے سانپوں اور زہریلے سانپوں کے بچو، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے، یعنی کیسے بچو گے جب تم اتنے گناہ کر رہے ہو تو پھر کیسے جہنم کی آگ سے بچو گے۔ آیت کا نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں۔ ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی حد سے بڑھنے والے تھے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور زیادتی کی داستانیں بائبل کے اندر باکثرت موجود ہیں۔ نمونے کے طور پر صرف ایک اقتباس سے ایک پیراگراف ملاحظہ کریں۔ بنی اسرائیل نے بہت سے برے کام کیے جن سے خداوند بہت غضبناک تھا، کیونکہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی۔ باوجود یکا خداوند نے انہیں خصوصی طور پر بار بار وارننگ دی۔ خداوند نے بنی اسرائیل اور یہودا کی طرف بار بار نبی بھیجے تاکہ وہ برے کاموں سے باز آ جائیں، لیکن بنی اسرائیل نے ایک نہ سنی، انہوں نے خداوند کے احکام، معاہدوں اور وارننگز کو پس پشت ڈال دیا اور بچڑے، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی، پوجا شروع کر دی، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تھانوں پر آگ سے جلانا شروع کر دیا، جن سے خداوند غضبناک ہو گیا۔ اور پھر ان کے لیے مطلب جو اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوا تو پھر ان کو سزا ملی اور وہ بندروں اور خنزیر کی شکلیں انہوں نے اختیار کر لی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ قانو وہ تھے لا یتنا اونا، وہ نہیں تھے منع کیا کرتے ایک دوسرے کو، ان منکرین برائی سے، فعلوہ جو کرتے تھے، لبیسا بہت برا تھا، ما کانو جو وہ کرتے تھے، فیفعلون کیا کرتے، وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے تھے، وہ کرتے تھے، بہت ہی برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔
اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی خود تو نیک کام کرتا ہے مگر اس کے آس پاس برائی کا بازار گرم ہے اور وہ طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا، تو اس کا یہ فعل بذات خود ایک ایسی برائی ہے جو اسے بھی بروں کی صفت میں شامل کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خاص گناہگاروں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں، جب وہ اپنے درمیان برائی کو دیکھیں اور وہ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہوں، مگر نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خاص مجرموں کے ساتھ عام لوگوں کو بھی مبتلا عذاب میں کر دیتا ہے۔ برے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن ہر قوم کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان پر پردہ نہ ڈالے بلکہ ان کی نشاندہی کرے۔ وہ مجرموں کو تحفظ فراہم نہ کریں بلکہ قانون کے حوالے کریں اور ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ہر ممکن ذریعے استعمال کریں۔ جب کوئی قوم مجرموں سے چشم پوشی کرتی ہے، یعنی ان پہ پردے ڈالتی ہے، تو پھر رفتہ رفتہ پوری قوم جرائم کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور ہر ایک کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اسی صورت میں آیت نمبر 23 کا حاشیہ نمبر 63 کا حاشیہ نمبر 90 ملاحظہ کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، طرح آپ دیکھیں گے کثیرم بہتوں کو منہم ان میں سے، یتولون وہ دوستی رکھتے ہیں، الذین کفروا کافروں سے، لبیس بہت ہی برا ہے، ما قدمت جو آگے بیچا ہے، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان ساخطہ یہ کہ ناراض ہو گیا اللہ اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، وفی العذابی اور عذاب میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہود اور مسلمانوں پر کئی مشترک اقتدار ہیں، جن میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ اور اس کی انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان ہے۔ مسلمان اور یہود دونوں اس عقیدے میں مشترک ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ یہود اور مسلمان اکٹھے ہو کر کفار اور مشرکین کے مقابلے میں آتے، کیونکہ دونوں توحید پرست تھے، مگر مدینہ کے یہود بڑے عجیب لوگ تھے، بڑے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے مسلمانوں کو چھوڑ کر مکہ کے ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کے رشتے استوار کرتے ہیں جو نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی نبی کو مانتے ہیں۔ یہود کے ان افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام پر ہی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر ان کا توحید پر محکم یقین ہوتا، مضبوط یقین ہوتا، تو کفار کے ساتھ نہ دیتے اور کفار کا ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیتے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دینوں میں کفار سے گہری دوستی کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اسرائیلی لوگوں کو کتوں سے تشبیہ دی اور ان کی ہمدردی سے انکار کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے ہر ایسی قوم کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا جو اسلام یا مسلم دشمنی میں براہ راست یا بالواسطہ سرگرم ہو، اور اگر کوئی غیر مسلم قوم ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو تو قرآن مجید نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور منصفانہ برتاؤ کی ترغیب دی ہے، اور ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشخبری سنائی ہے جو پرامن غیر مسلموں کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر دنیا کی ہر قوم آج عمل پیرا ہے۔ کوئی قوم اپنے دشمن کے ساتھ دوستی کے مراسم استوار نہیں کرتی اور نہ ہی کسی غیر دشمن قوم کے ساتھ خواہ مخواہ تعلقات خراب کرتی ہے۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کفار کا ساتھ دیتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ بلا شبہ پرامن غیر مسلم اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات اور دوستانہ مراسم پیدا کرنے سے اسلام نہیں روکتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن مسلمانوں کی قیمت پر کسی غیر مسلم قوم کا ساتھ دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَلَوْ اور اگر قانو وہ یؤمنون ایمان لائے ہوتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزلہ جو اتارا گیا الیہ اس پر، متخذوا تو نہ بناتے ہم ان کو اولیاء دوست،
ولیکن لیکن کثیرن اکثر منہم ان میں سے فاسقون فاسق تھے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور نبیوں پر ایمان لاتے اور اس پر جو اس نبی پر نازل کیا گیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ لَتَجِدَنَّ ضرور پائیں گے اشدّ سب سے زیادہ الناسَ لوگوں سے عداوتاً دشمنی رکھنے میں للذین آمنوا مومنوں سے یہود کو والذین اشرکوا اور مشرکوں کو وَلَتَجِدَنَّ اور پائیں گے اقربہم سب سے زیادہ قریب مودۃً دوستی میں للذین اہل آمنوا ایمان سے الذین انہیں جنہوں نے قالوا کہا انا نصارا ہم نصارا ہیں ذالک یہ بأنا اس لیے کہ منہم ان میں سینا عالم و رہبانن اور درویش ہیں وانہم اور وہ لا یستکبرون غرور نہیں کرتے۔ آپ اہل ایمان کی عداوت میں دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ اس آیت کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 115 بن رہا ہے، اگرچہ سارے کفار اسلامی دشمنی میں سخت ہیں مگر یہود و مشرکین کی اسلامی دشمنی کے مقابلے میں نصارہ کا رویہ کچھ نرم ہے، لہٰذا دوستی کے اعتبار سے عیسائی لوگ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عیسائیوں میں قسیسیں یعنی اہل علم ہے جو کسی کی بات سننے اور اس پر غور کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور جب ان پر حق واضح ہو جائے تو قبول کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کوئی بری بات نہیں سمجھتے، جبکہ یہود اپنے تعصب کی وجہ سے حق کو حق جانتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، عیسائیوں میں راہب یعنی درویش متقی یعنی نیک لوگ بھی ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر ساری زندگی عبادت میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہود دنیا پرستی کے زیادہ حریص ہے، زیادہ لالچی ہیں۔ نمبر 3، عیسائی غرور نہیں کرتے یعنی تواضع اور رواداری سے پیش آتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی تھی، یعنی خود غرض اور دوسروں سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، عاجزی اختیار کرو اور دوسروں کو اپنے سے بہتر خیال کرو۔ جن عیسائی حضرات میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ ہر دور میں اسلام کے قریب رہے اور ان میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی ایک تاریخی مثال حبشہ کے عیسائی علماء اور راہب تھے جو قرآن مجید کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے۔ اس کی تفصیل آئندہ آیت کے ضمن میں ملاحظہ کریں۔ آج بھی جن عیسائی حضرات میں ان 3 صفات میں سے ایک بھی پائی جائے تو وہ یہود کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، جیسے فرانس کا مورس بکائی اور امریکہ کا مائیکل ایچ ہارٹ، جنہوں نے اپنی شاہراہ آفاق کتابوں میں اسلام کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ جنوری 2001 میں جب مجھے فلسطین جانے کا موقع ملا، یعنی جو رائٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب مجھے فلسطین جانے کا موقع ملا تو اس نے اس کے مشہور اور عظیم شہر بیت لحم میں خود مشاہدہ کیا، خود دیکھا کہ وہاں مسلمان اور عیسائی اتفاق سے رہتے ہیں، اور جب کبھی یہود سے لڑائی کا موقع آئے تو عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ 2003 میں جب امریکہ اور برطانیہ نے صدام حسین کے خاتمے کے لیے عراق پر حملہ کیا تو ان کو سب سے زیادہ حمایت یہودیوں کی حاصل تھی، جبکہ عیسائی حکمرانوں کی اکثریت نے اقوام متحدہ کی اس کی مخالفت کی، اور امریکہ اور یورپ میں لاکھوں عیسائی عوام نے بازاروں میں نکل کر ان کے خلاف احتجاج کیا۔ ان متقی عیسائیوں کے برعکس مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین ہیں، کیونکہ وہ ان صفات سے محروم ہیں جو عیسائی حضرات میں پائی جاتی ہیں، یعنی نمبر 1، یہود علم کے تقاضوں سے ہٹ کر تعصب اور عناد کا شکار ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں کو بھی قتل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ نمبر 2، وہ خدا کی رضا جوئی اور عبادت کے بجائے دولت کمانے میں سرگرم رہتے ہیں، اور وہ ہر ذریعہ استعمال کرتے ہیں جس سے دولت میں اضافہ ہو۔ نمبر 3، وہ انکساری اور رواداری کے بجائے تکبر کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے متعلق فرمایا کہ وہ ریاکار، سانپ اور زہریلے سانپ کے بچے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے نبی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ وہ متکبر، بے ادب، جھوٹے اور دھوکہ باز ہیں۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم ترک کر دینا اور تواضع قابل قدر صفات ہیں۔ علم ترک دنیا یعنی علم دنیا کو چھوڑ دینا، اور تواضع یعنی رواداری کرنا، خود کو جھکانا قابل قدر صفات ہیں، اور ان کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں چاہے وہ اہل اسلام میں ہو یا غیر مسلمان میں، جبکہ جہالت حب دنیا، دنیا سے محبت اور تکبر قابل نفرت صفات، اور ان سے نجاحت لازمی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ربانیت۔ اس آیت میں راہب ہونا ایک قابل تعریف صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ اسلام ربانیت کو پسند کرتا ہے یا اسلام عیسائیت کے ربانیت کے تصور سے کلی طور پر متفق ہے۔ اسلام جہاں ربانیت کے چند پہلوؤں حب دنیا کی نفی اور رجوع اللہ وغیرہ کو پسند کریں، یعنی ربانیت میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے بندہ دور ہوتا ہے، دنیا کو نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، یہ تو پسند کرتا ہے اسلام۔ وہیں ربانیت کے ناروا یعنی جو بے جا پابندیاں ہوتی ہیں، بے جا مشقتوں، جو بلا وجہ خود کو تکلیف میں ڈالنا اور افراط و تفریط، مثلا رزق حلال کمانے، اچھا کھانے پینے اور شادی سے مکمل اجتناب وغیرہ سے براحت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یعنی ربانیت میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو اسلام کو پسند نہیں ہے، اور اس میں کچھ آپ کو بتا دی ہیں کہ شادی سے جو ہے نا وہ روکنا، اور رزق حلال جو ہے نا اس میں کرنا، افراط و تفریط وغیرہ کرنا، اور بلا وجہ کی پابندیاں اور بلا وجہ خود کو مشقت میں ڈالنا، اس سے برات بھی کرتا ہے، یعنی اس سے وہ ان کو ناپسند بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پر ربانیت فرض نہیں کی گئی، مجھے ربانیت کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسلام دنیا کو بالکل چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی معبود حقیقی کو بھول کر اور عبادت کو چھوڑ کر صرف دنیاوی عیش و عشرت کو برداشت کرتا ہے۔ اسلام دنیا اور عبادت دونوں میں توازن کا درس دیتا ہے، کیونکہ انسان کی کامیاب زندگی کے لیے دونوں ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔